کہ اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہیں تب تمہیں چنا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف دہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چنا گیا ہے، اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز، ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ارے ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے، اور اس محبت میں ہی تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنے اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اب شہرک تک کا فاصلہ تو تمہیں طے کرنا ہے۔ جانتے ہو تہجد اتنی لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے، تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت پھر اس سے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے، جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ویسے بھی رات کے آخری پہر میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور میں اس کو معاف کر دوں۔ کیا کوئی ہے جو بیمار ہو اور شفائے تندرستی مانگے، میں اس کی بیماری دور کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو رزق کا سوال کرے، میں اس کی تنگ دستی دور کر کے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، لیکن ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے،
رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو۔ یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا اللہ سے پیار کے اظہار کا ایک اور ہی انداز ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ اگر تہجد تک آ گئے ہو تو انشاءاللہ معجزوں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ جن کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد کو خاص کر لیتا ہے، انسان کو فرضی عبادت کی پابند بناتی ہے اور عشق تہجد کی بھی لگن لگا دیتا ہے۔ خوشیوں کو اپنے حصوں میں پاؤ گے جب آپ تہجد میں سر کو جھکاؤ گے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نیت کرنے پہ بھی اجر دیتا ہے۔ اگر ایک درد بری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ بات تہجد کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور تہجد ادا کرنے والا اللہ کا لاڈلا، پھر وہ کیسے اپنے لاڈلے بندے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری پہر میں ادا کی جاتی ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے جو یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنی ساری باتیں اس سے کرنی ہے، پھر وہ تمام باتیں، وہ دکھ جو ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو کہہ دینے سے کم ہو جاتے ہیں۔ دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ اور جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد کی دعاؤں میں بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کن فرماتا ہے اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹیں ہوں اور آپ کی قسمت آپ کو تہجد تک لے جائے تو سمجھ جائیں خدا اور آپ کے درمیان محبت کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ پھر مضبوطی سے تھامنا آپ کا کام ہے۔ زندگی میں بہت سارے خواہشات دعاؤں سے پوری ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت تہجد ہے۔ مانگ لے رب سے اپنے بہترین وقت، حاجات اور مغفرت۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، ہم تو پھر نصیب بدلنا مانگتے ہیں۔ رات کے پہر اٹھو اور رب کو اپنا دوست بنا لو۔ سب سے بہتر دوست کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا؟ جب وہ تمہارے قریب آ کر تمہاری محبت خود سننا چاہتا ہو تو اس سے بہترین دوست محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تہجد کے سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہوتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔ ہم اس کے لیے اپنی نیند قربان کریں اور وہ ہماری جھولی نہ بھرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب بھی رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے کہ جس کا دل کیا پڑھ لے اور جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی نماز ہے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی جاتی ہے،
اور جن کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے انہیں بس پھر اس کا خاص انتظار رہنے لگتا ہے، انہیں بس پھر اس کا خاص انتظار رہنے لگتا ہے، کب رات کا آخری پہر ہو اور کب اللہ ہو اور کب ہم اس سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کریں۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہے، بہترین سامع۔ آپ بولتے بولتے تھک جائیں گے لیکن وہ سنتے سنتے نہیں تھکتا۔ تو جان لیں یہ عشق کی نماز ہے اور خاص لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس میں۔ اگر آپ ان میں شامل ہیں تو شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں، اور اگر آپ شامل نہیں ہیں تو آج سے نیت کر لیں، کیونکہ ہر نیک کام کا ارادہ نیت سے ہی ہوتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد ہمارے پاس بہترین سنہری موقع ہوتا ہے، اپنی بخشش کروانے کا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، نفس پر فتح پانے کا، رب سے لمبی گفتگو کرنے کا، اپنی ندامتوں کو آنسوؤں کے ذریعے بہا دینے کا، سنت رسول اور اخلاق رسول پر چلنے کی دعا کرنے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے باہر نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، ماضی کے پچھتاووں سے نکل کر آگے بڑھ جانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا۔ تہجد میں معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو بہت مان سے اللہ کو منانے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں۔ تہجد میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، چاہتیں مل جاتی ہیں۔ جب کوئی اپنے اللہ سے مانگنے تہجد میں تڑپتا ہے، کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں اور رب مل جائے۔